حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز کی جگہ کے سلسلے میں دقت کرنے کا حکم دیا کہ جہاں نماز پڑھتے ہو اس میں دقت کرو، اور جس لباس میں نماز پڑھتے ہو اس لباس میں بھی دقت کرو۔ حضرت کمیل سے فرمایا یا کمیل انظر فیما تصلی، اے کمیل دیکھو کس لباس میں تم نماز پڑھ رہے ہو، دقت کرو۔ وعلی ما تصلی، کس جگہ پر نماز پڑھتے ہو اس میں دقت کرو۔ ان لم تکن من وجہ وحلہ، اگر وہ شریعت کے مطابق نہ ہوا، اگر وہ حلال نہ ہوا تو پھر فلا قبول، پھر تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ تو لباس میں دقت کریں کہ اس لباس میں کسی کا حق تو شامل نہیں، کوئی غصبی تو شامل نہیں ہے، اور اس لباس میں کوئی خمس و زکوٰۃ تو شامل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح نماز کی جگہ کے سلسلے میں دقت کریں، جس جگہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس میں فرمایا دقت کرو، یہ جگہ غصبی تو نہیں ہے، یہ جگہ میں نے کسی کو باہر نکال کر میں نے قبضہ کیا ہوا جگہ تو نہیں ہے، اس جگہ پہ کسی دوسرے شریکوں کا حق تو نہیں ہے، یا شرعاً یہاں نماز پڑھنے میں کہیں اشکال تو نہیں ہے۔ اس طرح سے خوب دقت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی اپنے سامنے کوئی حائل، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی ایسی چیز قرار دے، یہ مستحبات نماز میں سے ہے۔ الصلاۃ الی غیر سترۃ من الجفا، یہ عموماً فرادہ پڑھنے والوں کے لیے مسئلہ ہے کہ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سترہ کے بغیر نماز پڑھنا جفا ہے۔ یہ جو سترہ ہے یہ رکاوٹ کو کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز اپنے سامنے قرار دے کہ کوئی آپ کے سامنے سے نہ گزرے، اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى فِي فَلَاةٍ، ایک شخص صحرا میں نماز پڑھتا ہے، کھلی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے، فرمایا کہ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ اپنے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی چیز قرار دے، مثل مؤخرۃ الرحل، کہ اونٹ کا کجاوا ہی کیوں نہ ہو اس کو اپنے سامنے رکھو پھر نماز پڑھو، تاکہ تمہاری سامنے سے جو ہے لوگوں کا گزر نہ ہو، تمہاری توجہ نہ ہٹائے۔ تو اس کو سترہ کہا جاتا ہے اور یہ مستحبات میں سے ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاۃ الی سترۃ، اگر کوئی رکاوٹ ہے تم نمازی کے سامنے، فرمایا فَلْيَدْنُ مِنْهَا، اس کے قریب چلے جاؤ، سترہ اس رکاوٹ کے نزدیک جا کر نماز پڑھو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَ وَبَيْنَهَا، اگر تم رکاوٹ سے دور نماز پڑھو گے، لوگوں کا گزر بسر ہوگا تو وہاں سے شیطان گزرتا ہے۔ یعنی یہ کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا حیوان گزرے گا کہ وسوسہ کرے گا شیطان اس کے ذریعہ اور انسان کی توجہ ہٹ جائے گی۔ اب اس کی وضاحت میں شہید اول نے فرمایا کہ سترہ مستحب ہے، اور یہ مستحب ہے کہ سترہ اور رکاوٹ قبلے کی طرف ہو، نمازی جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے سترہ قبلے کی طرف ہو، اور فرمائی اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب کو یہ کرنا چاہیے۔ بس اگر نماز گزار مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا گھر میں نماز پڑھتا ہے تو دیوار کے قریب جا کر نماز پڑھو، اگر مسجد میں دیوار نہ ملے تو ستون کے پیچھے جا کے نماز پڑھو گے تو تم ستون کے پیچھے آ جاؤ۔ انہیں فرادہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں تو کوئی نہیں گزرتا سامنے سے، پہلی صف ہے پھر دوسری صف ہے، پھر یہ سب ایک دوسرے کے لیے سترہ ہے کہ وہاں سے لوگ نہیں گزرتے۔ انفرادی طور پر آپ آئے بڑی مسجد میں
تو آپ ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں آپ کے سامنے سے کوئی نہ گزرے، جاؤ دیوار کے قریب یا ستون کے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ شہید اول نے فرمایا کہ اگر نماز گزار مسجد یا گھر میں ہو تو دیوار یا ستون کے سامنے جا کر نماز پڑھو اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر باہر فضا میں نماز پڑھ رہا ہو، کھلی جگہ ہے، سڑکوں پر ہے، مثلا بسوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں، مثلا اسٹیشن پہ جب بندہ اتر جاتا ہے، فرمائے کہ اپنے سامنے کوئی لاٹھی زمین میں گاڑ دو، کوئی عصا ہو، اس طرح نہ رکھیں، گاڑ کے رکھیں کس آپ کے سامنے، پھر آپ اس کے پیچھے آ کے مثلا نماز پڑھیں۔ چھتری انسان کے پاس ہے، یا مثلا جو لوگ حیوانات میں سفر، مثلا آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گاڑی سامنے ڈال دو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ آپ کا اپنا موٹر سائیکل سامنے ڈال دو، وہاں نماز پڑھو کہ آپ کے سامنے سے نہ گزرے۔ یہ مستحبات میں، یا فرمایا کوئی پتھر اپنے سامنے رکھ لو، کوئی پتھر ڈھونڈو کہ اپنے سامنے اسے کھڑا کر دو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ یا فرمایا سواری کے جانور کو اپنے سامنے باندھ دو کہیں، پھر اس کے جو ہے عقب میں آ کے نماز پڑھو۔ اس کو سترا کہا جاتا ہے۔ یہ مستحبات ہیں جو ہے صاحب جواہر نے فرمایا کہ، اور علماء نے، اور بڑی جو کتابیں ہیں مثلا عروۃ الوثقیٰ، منہاج السالک وغیرہ میں اس کا تذکرہ ہے، اور توضیح مسائل میں کم ہو گئے، ایک دو مسئلوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ جتنے آداب کا ہم لحاظ کریں گے، ہماری نماز کا جو مقام ہے، اس کی اہمیت وہ بڑھ جائے گی، اسی حساب سے قبولیت کے نزدیک ہو سکتی ہے ہماری نماز۔ کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی بات بڑی بات کوئی ایسی ہو کہ انسان اپنی نماز میں شامل کرے کہ نماز قبولیت کے نزدیک ہو جائے۔